السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کے کلام مقدس کے ان احکام اور ان فرمان کے بارے میں جانیں گے، ان ارشادات کے بارے میں جانیں گے کہ اگر ہم ان کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری دین و دنیا دونوں ہی ہماری شاد و آباد کر دے گا اور دونوں ہی میں ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے ہر فرمان میں ہزاروں لاکھوں بلکہ اربوں خربوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے عقل و فہم میں جو آ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اتنا ہی اس میں حکمتیں ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات لامتناہی ہے، اس کی صفات لامتناہی ہے، اس کی حکمتیں بھی لامتناہی ہیں۔ اس کی جو کلام مقدس ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کی حکمتیں، اس میں جو برکتیں ہیں، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی باتیں ہیں، اس کی کتاب ہے جو جس کی ذات ہی لامتناہی ہے، تو اس کی یہ باتیں کیسی، اس کی باتوں کی جو برکتیں ہیں، اس کی باتوں کی جو حکمتیں ہیں، اس کی کیسے کوئی انتہا رہے گی۔ انشاءاللہ عز و جل آج اللہ رب العزت کے انہی اقوال کے ہم اقوال ذری کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور جانیں گے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے ہم نے آل عمران کی کئی ساری آیتوں میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا، اور آخری جو آیت تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 تھی، اللہ نے فرمایا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ان لوگوں کی جانب اللہ نے اشارہ فرمایا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ان کی ہے، یہ دنیا وہ چلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا کو بنانے والا، اس دنیا کو سجانے والا، اس دنیا کا حقیقی مالک یہ دنیا ہی نہیں، اس جیسے اربوں خربوں گرہ ہماری گیلیکسیز میں ہیں، اور ہماری گیلیکسی تو چھوڑو، ایسی اربوں خربوں گیلیکسی جو ہماری گیلیکسی کے علاوہ بھی برہمانڈ میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، ان سبھی کا خالق، ان سبھی کا مالک ہمارا رب ہے جس نے ان سبھی کو پیدا فرمایا، اور حقیقی مالک جو ہے وہ ہمارا رب ہی ہے۔ ہمارے رب نے ہی ان سبھی کو پیدا فرمایا، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے 1000 مخلوقات پیدا فرمائی اور 18000 عالم، 18000 دنیا کو اللہ رب العزت نے عدم سے وجود بخشا ہے، اور ان زمینوں آسمانوں کا حقیقی اگر کوئی مالک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ہی سورہ آل عمران کی ہی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، سود کو جو ہے وہ دونا کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، تم کو کامیابی ملے، تم کو نجات ملے۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے سود، انٹرسٹ، جو کہ سود جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ سود بیاض جو ہوتا ہے یہ شریعت میں حرام ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سود جو ہوتا ہے اس کو نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اس امید پر کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دے، فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اگر تم نے اللہ سے نہیں ڈرا، اگر تم اللہ سے نہیں ڈرے تو اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 132 میں فرمایا، اللہ و رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، یا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنی بھی باتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن و حدیث کو ہی اپنی زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اپنانا چاہیے، اور اپنی زندگی کے ہر قدم پہ قرآن و حدیث کو ہی مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا، اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو،
اگر اللہ و رسول نے کوئی بات کو کرنے کا ہم کو حکم دیا تو اس کو کر گزرو، اور اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس سے ہمیشہ دور رہو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے گا اور تم پر رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 139 میں فرمایا، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرات محترم، آج اس دنیا کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ سیریا سے لے کر چائنا میں جو فیگر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یا ہمارے ہندوستان میں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یا پاکستان میں جو ہمارے ہندو بھائیوں پر یا اور بھی جگہوں پہ جو انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کہیں پر بھی اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ جان لو کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کوئی بھی کسی انسان پر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانی و یدی، مسلمان تو حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دنیا کا ہر انسان محفوظ رہے، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچنے پائے، یہ مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پیغام یہ تھا کہ مسلمان ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ وہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ آج اگر کوئی طالبانی یا کہیں پر بھی کوئی اسلام کے نام پر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، اسلام نے اس کے بارے میں نہیں کہا۔ چاہے وہ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم جو ہو رہا ہے، اللہ نے اس کی بھی وہ نہیں دی کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان پر یا کوئی بھی انسان ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرے، اللہ نے اس کی بھی وہ نہیں دی۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ ظالموں کا صفایا اس سے پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو اور ظالم ہو تو اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کرے گا اور تمہیں بھی اس دنیا سے نیست و نابود کر دے گا۔ اگر تم غیر مسلم ہو اور پھر بھی تم ظالم ہو تو اللہ تم کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ کیا تم نے فرعون کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے شداد کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نمرود کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اس سے پہلے بہت سارے آنے والے ظالم و جابر لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ظلم و ستم کے ہر ایک پہاڑ توڑ رکھے تھے؟ لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کسی کے اوپر بجلی کا عذاب نازل کیا، کسی کے اوپر ہواؤں کا عذاب نازل کیا، کسی کو سمندروں میں غرق کر دیا تو کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا، تو کسی کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ جو پوری دنیا کا بادشاہ نمرود تھا، اس کو اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق یعنی مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ اب سمجھیں آپ کہ اللہ کتنا بڑا فضل و کرم والا اور کتنا زیادہ قہر و غضب والا ہے۔ اگر وہ جلال میں آ جائے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نازل کرنے کے بارے میں وہ ارادہ فرما لے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی پر بخشش و مغفرت کے بارے میں سوچ لے تو اللہ رب العزت اس کی ضرور بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ کوئی بھی اس کے اس ارادے سے اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم پریشان مت ہو۔ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر یقین ہے تمہیں، تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اگر تمہارا ایمان ہی کمزور ہے، آج مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، اس کی واحد وجہ مسلمانوں کے ایمان کا کمزور ہونا ہے، ان کے اعمال حسنہ کا قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لو کہ یہودیوں نصرانیوں کے نقش قدم پر چلنے کے بعد تم یہ سوچتے ہو کہ تم پکے مسلمان ہو، تمہارا ایمان مکمل ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ نام تو تمہارا مسلمان ہی ہے، لیکن اگر تم نے اللہ و رسول کے فرمان سے روگردانی کی ہے تو اب تم مسلمان تو رہ جاؤ گے لیکن تمہارے اندر کمال ایمان نہیں پایا جائے گا۔ اسی لیے کوئی بھی تمہیں آ کے کہیں بھی ذلیل و خوار کر دے گا، تمہارے اوپر ظلم کرے گا، تمہیں مارے گا، پیٹے گا، تمہاری لنچی کرے گا، تمہارے اوپر وہ تمام کے تمام ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا جو تمہارے اوپر آج توڑے جا رہے ہیں، خواہ وہ ہندوستان میں ہو یا پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تبھی تم غالب آؤ گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، مسلمان اور ایمان کے جو معاملات ہیں وہ پورا کرتے ہو، اللہ و رسول کی تمام باتوں پر عمل کرتے ہو، تو تم ہی غالب آؤ گے۔ تم کو کوئی بھی
غالب تمہارے اوپر نہیں آ سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ صرف دعوے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگ تم پر آج جن کو ہگنے تک کا سحور نہیں ہے وہ آج تم پر غالب آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمان ایسے ایسے ہیرو رکھتے ہیں جو صلاح الدین ایوبی، حضرت ارطغرل غازی اور بھی ایسے ایسے ہیروز ہیں ہمارے تاریخ میں، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق جیسے ایسے ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے فقط عرب میں ہی نہیں، عرب سے باہر جا کر جنہوں نے پوری زندگی میں کتنی ساری جنگیں لڑیں، کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ وہ بیت المقدس جس کو فتح کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا، حضرت صلاح الدین ایوبی نے وہ کارنامہ کر دکھایا۔ جو کبھی کسی جنگ میں نہیں ہارے وہ حضرت خالد بن ولید ہیں، جن کے بارے میں حضور نے بشارت دی کہ قسطنطنیہ تم فتح کرو گے۔ وہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کے اولادوں میں سے ایک ان کے لڑکے حضرت محمد فاتح نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس کے بارے میں حضور محمد عربی نے بشارت دی تھی کہ تم یقیناً قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ اور حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے چند پشت نیچے حضرت محمد فاتح نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس کی بشارت محمد عربی نے دی تھی۔ ہمارے پاس ایسے ایسے ہیروز ہیں، ہم ان کے نقش قدم سے دور ہو گئے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تھا، ان کا ہر قدم قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا تھا، اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہوتا تھا۔ آج ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر کافر بھی ہم کو دیکھے تو ہم سے شرمندہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے ایسے کارنامے کر رہے ہیں، تو یقین جانو کہ ہم کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اگر ہم کو غالب آنا ہے تو سب سے پہلے اپنی نفس پر غالب آنا ہے، ہمیں اپنی خواہشوں پر غالب آنا ہے، ہمیں شیطان پر غالب آنا ہے۔ جب تک ہم نفس اور شیطان پر غالب نہیں آ سکتے ہم دنیا کو پہ حکومت کے خواب ہی رہنے دیں، کبھی وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لاکھ ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار رہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں فرمایا، اور کوئی جان بے حکم خود مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یعنی کوئی بھی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی۔ اگر کسی کی زندگی اور کسی کی موت یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ کس کو زندگی دینا ہے، کس کو موت دینا ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تبھی کوئی پیدا ہوتا ہے اور تبھی کوئی مرتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے سب کی زندگی اور موت، اور لکھی ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو بچانا چاہے تو کوئی آپ کو مار نہیں سکتا، چاہے وہ پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، 8 ارب لوگ اکٹھا ہو جائے، لیکن اگر اللہ آپ کو بچانا چاہے تو اگر بچانا چاہے تو کوئی آپ کو مار نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی آپ کو مارنا چاہے تو پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، اور بھی لوگوں کو بلا لو، جہاں سے جن ایلینوں کو بلانا ہے بلا لو، لیکن اگر اللہ رب العزت ہی تم کو ہلاک کرنا چاہے لے تو کوئی تم کو بچا نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ ہی تعالیٰ ساری کے ساری طاقتوں کا مالک ہے، کیونکہ اسی نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمائی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 169 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، اور جو اللہ کے راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جانب اشارہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کو بعض لوگ مردہ سمجھتے ہیں، تو انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ مردہ نہیں ہوتے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، شہید کا مرتبہ یہ یقیناً اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ شہید کوئی بھی ہو اس کا مرتبہ کسی نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کچھ اندھے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ہمارے نبی مر گئے، ختم، اب قبر کے اندر مزار کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن و دماغ میں سے نکال دو۔ اللہ کے نبی جیسے کل تھے آج بھی ویسے ہی زندہ ہے۔ ہماری آنکھوں سے بس پردہ انہوں نے کر لیا ہے، ہماری اندھی آنکھیں اب نہیں دیکھ سکتی، آج بھی اہل نظر ان کو دیکھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے
حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے جیسے کل زندہ تھے، بلکہ اللہ رب العزت کی برابر ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی، اللہ کے جو مقدس بندے ہیں جیسے کہ صحابی ہیں یا شہید ہیں یا اللہ کے جو اولیاء کرام یعنی صالحین بندے ہیں، یہ سبھی لوگ آج بھی زندہ ہیں، اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں کہ یہ بھی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کی اعانت بھی کرتے ہیں۔ یہ سبھی لوگ زندہ ہیں۔ یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ محمد کے غلاموں کا کبھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔